تمہاری پیدائش مٹی سے ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے وقت طے کر دیا، وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور اس کے پاس تمہارا وقت طے ہے کب جانا ہے دنیا سے، یہ بالکل طے ہے۔ آج کل بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، لوگ تیزی کے ساتھ دنیا سے جا رہے ہیں، تو ہم بہت زیادہ یہ بات سنتے ہیں کہ ارے بھائی کہہ رہے بالکل ابھی تو جوان آدمی تھے، ابھی کہاں مرنا تھا، وہ تو بیماری آ گئی اس لیے ہو گیا۔ قطعاً ایسا نہیں ہے۔ ایک مومن کا ایمان یہ ہونا چاہیے، اور یہی حقیقت میں عقیدہ ہے، پروردگار عالم نے جس کا وقت جب لکھا ہے، جس طرح لکھا ہے، جس حال میں لکھا ہے، اسی حال میں جائے گا۔ وہ پروردگار چاہے تو 100 سال تک کسی گھر سے، کسی خاندان سے ایک بھی جنازہ نہ اٹھے، اور وہ رب العالمین چاہے تو ایک لمحے میں پورا کا پورا گھر ختم ہو جائے، سب جنازے اٹھ جائیں، سب ختم ہو جائے۔ یہ گزارش کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ جو حالات اس وقت ہیں آج کل، ہر آدمی کے اوپر اثر ہے۔ سوشل میڈیا کھولو تو ایک دن میں کئی لوگوں کے انتقال کی خبریں آتی ہیں، اپنے جان پہچان کے لوگوں کی۔ یہ کوئی افسردگی کی بات نہیں ہے، مایوسی کی بات نہیں ہے، اور ڈپریشن کا شکار ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کا وقت ہے۔ آدمی مطمئن رہے، ڈرے، خوف و ہراس کو قطعاً قریب نہ آنے دے رہے۔ اللہ تعالیٰ مالک ہے، جو چاہتا ہے کرے گا، جب چاہے گا کرے گا، جو ہوگا، کسی کا خوف نہیں۔ لیکن ہاں، غفلت بھی نہ ہونی چاہیے کہ آدمی کے آس پاس لاشوں کا، جنازوں کی بھیڑ لگ جائے اور اس کے اوپر غفلت طاری ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے رہنا چاہیے۔ پروردگار تو ہی کارساز ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور تیرے علاوہ نہ کوئی ہو سکتا ہے۔ جو کچھ ہے وہ تجھ سے ہے، جو کچھ ہوگا وہ تجھ سے ہوگا۔ خاص طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجنا اور درود شریف پڑھنا بھی انسان کو بہت اطمینان بخشتا ہے، انسان کے اندر اطمینان کی کیفیت پیدا کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو میرے خیال سے اگر آدمی پابندی کرتا رہے، دن بھر میں پڑھتا رہے، رمضان میں ویسے ہی ہر چیز کا ثواب زیادہ ملتا ہے، تو ان کا اہتمام کرے تو انشاءاللہ معاملات اطمینان بخش رہیں گے۔